لپکو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. لپکنا یہ نہیں کہ اپنا کہیں ایک فاصلہ ہے دوڑے چلے جاؤ. مراد ہے کہ تمہاری جو توجہ ہونی چاہیے، تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے اگر مقابلہ آرائی ہونی ہی چاہیے. میں کہہ چکا ہوں مفاعلت دو طرف سے ہوتی ہے، تو مسابقت بھی اسی طرح ہوگی. میں اگر دیکھوں کہ بھائی ہمارے کچھ بھائی واقعی دین کا کتنا کام کر رہے ہیں، میرے دل میں کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ بڑے بیوقوف ہیں، ان کو دنیا کا کوئی کام ہی نہیں، بس یہ ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں. ایک جذبہ یہ تو یوں کہ یہ دل کے سختی کی بات ہے. اور دوسرا جذبہ یہ کاش میں بھی یہ کام کروں، اور لگ جائیں اس فکر میں کہ ہاں مجھے بھی یہ کرنا چاہیے، مجھے بھی یہ کرنا چاہیے. ابھی میرے پاس ایک جگہ سے فون آیا، میرے عزیز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ہر مہینے ایک نشست ہم نے رکھی ہے اپنے رشتے داروں میں، 20-25 رشتے دار اکٹھے ہوتے اور وہاں کچھ نہ کچھ اس میں میری تفسیر بھی سنی جاتی ہے اور کچھ اور کتابیں پڑھی جاتی ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. کہتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ ہم نے یہ بھی طے کیا ہوا ہے ہر مہینے ہم کچھ نہ کچھ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ان چیزوں پر ہمیں پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے. جو ہماری زندگیوں میں کمی ہے اس کمی کے تعلق سے ہم فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد اگلے مہینے آ کر ہم رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم سے اس سلسلے میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. ایک مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ دوسرے مومنین کو دیکھیں تو اس کے تعلق سے، اس لیے حدیث میں فرمایا المؤمن مرآۃ للمؤمن، ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مومن کے واسطے آئینہ ہے. آئینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں میں کتنا خوبصورت ہوں، کتنا بدصورت ہوں، کہاں دھبے لگے، کہاں میری شیپ برابر ہوئی، وہ کیا کریں گے؟ آپ آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو اب ایز اٹ از آپ کو نظر آ جائے گا. ایک مومن جو ہے وہ مومن آئینہ ہے دوسرے مومن کے لیے. اگر مومن اپنے ایمانی عیب اور ہنر کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہیے کہ ایک مومن کامل کے پاس جائے اور وہاں جا کر اس کی زندگی کو دیکھے. اس کی زندگی جو ہے وہ آئینہ ہوگی، اس زندگی اس آئینے کے اندر اپنی زندگی کو دیکھے. کوئی ضرورت نہیں کسی کی تقریر کرنے کی، بس وہ آئینہ ہے وہ خود بتلا دے گا کہ تمہاری زندگی کتنی ناقص ہے اور کتنی مکمل ہے. تو اس لیے یہ فرمایا کہ لب کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہی رکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ ایک موقع پر جب آپ نے چندے کا اعلان کیا، اور موقع کون سا تھا؟ وہ غزوہ تبوک کا تھا. مسلمانوں میں بہت سخت وقت آیا تھا اور بڑا سخت معرکہ تھا. آپ نے چندے کا اعلان فرمایا. احساس تھا لوگوں کو مہم سخت ہے، مسلمانوں کا وقت نازک ہے اور چندہ زیادہ چاہیے اور مسلمانوں کے پاس ہے نہیں، تو جو جس سے ہو سکتا تھا وہ لائے گا. عمر فاروق کا کہنا یہ ہے کہ اب کہ میں نے سوچ لیا کہ ہر موقع پر یہ ابو بکر ہی آگے رہتے ہیں، اب کہ میں ہی آگے رہوں گا. وہ کیا ہوا آگے کا قصہ وہ آپ کو معلوم ہے. میں کہتا ہوں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا کہ فلانا ہمیشہ آگے رہتا، کیوں میں ہی پیچھے رہوں، اب کہ تو مجھے آگے جانا چاہیے. یہ ہے کہ ایک مومن کا ایمان. تو چنانچہ ہوا کہ انہوں نے اپنی سمجھ سے کیا کیا، کوئی نہیں کر سکتا، واقعتاً کوئی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہے بھئی $1 ملین دے دیجئے، 100,000 دے دیجئے، وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن یہ انداز دینے کا کہ جب حاضر ہوئے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کیا حال ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہر چیز کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ لے آؤں ایک حصہ چھوڑ آؤں. یہ جو ہے بات، سوال اس کا نہیں کہ اماؤنٹ کتنی بنتی ہے، سوال اس کا ہے کہ یہ انداز دینے کا کیسا نرالا ہے کہ ہر چیز کے 2 حصے کر دیجئے، ایک اپنے اور اپنے بچوں کے واسطے، ایک اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہ انداز جو تھا بڑا یقیناً اگر ان کا یہ احساس تھا کہ آج میں جیتوں گا تو احساس غلط نہیں تھا، مگر جس کے درجے اونچے اللہ نے کر رکھے ہوں اس سے کون مقابلہ کرے. پوچھا آپ نے فرمایا ماشاء اللہ بہت اچھا لائے. پوچھا ابو بکر تم کیا لائے؟ جی اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑیا باقی سب لائے. عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے سمجھا اب ان سے بازی لے جانا مشکل ہے. سوال اس کا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جذبہ جو ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، یہ ہے سابقو. اسی کو دوسری جگہ فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، سورہ مطففین میں. یہی تو وہ میدان ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے، نہیں یہ کہ دنیا داری کے میدان میں. تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، لپکو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کی جنت آسمان اور زمین سے جو ہے کہ برابر ہوگی. ادنا درجے کے جنتی کی جنت. تو فرمایا کہ اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. اب کہیں گے بھئی وہ کہاں ہوگی؟ میں کہتا ہوں جس اللہ نے یہ آسمان اور زمین بنائے وہ اللہ اس کو وسیع نہیں کر سکیں گے؟ آخر قیامت میں
कुरान हकीम में आप वो आयत पढ़ चुके हैं कि जब इस जमीन के सारे बल जो है निकाल दिए जाएंगे, न पहाड़ रहेंगे, न समंदर रहेंगे, न ये जमीन की ऊंच और नीच होगी। जिस तरह से रबड़ को खींच देते हैं और चादर जो फैली हुई है इसके बल निकाल दिए जाते हैं, इस तरह जमीन के बल निकाल देंगे। अगर अल्लाह को यह कुदरत है तो अल्लाह ताला इस जमीन को वसी भी तो कर सकते हैं। तो वही होगी वो सब जन्नतों में। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, और वो जन्नत किसके लिए तैयार की हुई है? फरमाया ईमान वालों के वास्ते कि जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूलों पर। इसीलिए उलमा और मुफस्सिरीन का एक बड़ा तबका इस तरफ गया है कि जन्नतें तैयार हैं। ये नहीं कि वो क़यामत में बनाई जाएंगी, बल्कि बनी हुई हैं, तैयार हैं वो जन्नतें। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसको वो चाहे दे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाले हैं। बस। और 1504 सूरा अल हदीद आयत नंबर 22। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अला अल्लाहि यसीर। लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। अल्लज़ीन यबख़लून व यअमुरून अन्नास बिलबुख़्ल वमन यतवल्ल फ़इन्न अल्लाह हुवल गनियुल हमीद। लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त वअंज़लना अल-हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन वमनाफ़िउ लिन्नासि वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु वरुसुलहु बिलग़ैब इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। वलक़द अर्सलना नूहन व इब्राहीम वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिमा अन्नुबुव्वत वल किताब फ़मिनहुम मुहतद व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته
ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. فرماتے ہیں زمین میں اور خود تمہارے اندر جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے یا خود تمہاری اپنی جانوں کے پیدا کرنے سے پہلے بھی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. بات اصل یہ ہے کہ جس وقت اس سورت کا نزول ہوا اس وقت مدینہ منورہ میں مسلم کمیونٹی ہر طرف سے خطرات سے گھری ہوئی ہے. حالت یہ ہے کہ راتوں کو ہتھیار بند ہو کر کے ہتھیاروں کو اپنے پاس رکھ کر سوتے تھے، اور مالی اعتبار سے نہایت ہی پسماندہ، غربت، افلاس، جو کچھ محنتوں سے مزدوریوں سے کماتے یا جو بزنس والے ہوتے وہ بزنس کر کے کماتے، وہ بیچارے ان غریبوں اور بے وطن لوگوں کی مدد میں اس کو خرچ کر دیتے جو اسلام کے نام پر ترک وطن کر آ رہے تھے. یہ حالت تھی. اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ کفار اور مشرکین، ان کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، لیکن جو منافقین تھے جن کا دعویٰ تھا کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اس آڑے وقت میں ذرا کام نہیں آ رہے تھے. ان کے اپنے بزنس چل رہے، محنت مزدوریاں چل رہی، جو کمانا اپنے پر خرچ کرنا، لیکن اسلام کے لیے، مسلمان کمیونٹی کے لیے کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں. یہ اس وقت کی پوزیشن ہے. اب اس حالت میں یوں سمجھیے کہ کہنے والے جو حق کو نہیں پہچان سکے، ابھی حق کا رنگ ان کے اوپر نہیں آیا، تو وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر تو یہی فیصلہ کر رہے تھے کہ بھئی کیا فائدہ اس جماعت کے ساتھ ملنے کا، اس لیے کہ اس جماعت کے ساتھ ملنے کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا سے دھتکارے ہوئے، پریشان حال، نہ پہننے کو کپڑے، نہ کھانے کو کے واسطے کچھ سامان، ایسی زندگی گزارنے کے لیے اس جماعت میں شریک ہو جائیں. اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں جو آسائش کی اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. ملنا ہے تو ان کے ساتھ ملنا. یہ ایک جیسا ہر زمانے میں ہوتا ہے. بھائی آج بھی کامیاب کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جن کے پاس سب کچھ ہو، اخلاق اور کردار ہو کہ نہ ہو، بلکہ بد اخلاقیاں پیٹ بھر کے کر لیں، لیکن اگر ان کے پاس دنیا کا سارا سامان موجود ہے وہ کامیاب ہے. اس کے برعکس اخلاق، کردار، اعمال صالحہ، ایمان اور یقین، زہد اور تقوی، خوف خدا سب کچھ ہے، مگر اگر ان کے مالی اعتبار سے پریشان حالوں کو کون کامیاب کہہ سکتا ہے؟ آج بھی تو یہی معیار ہے. تو یہ ایک دستور چلا آتا ہے پرانا. تو دوسرے لوگوں کا جو ہے سو ہے، لیکن اس طرح کی باتوں کا قدرتی طور پر ایک اثر مسلمانوں پر بھی پڑتا ہے. مایوسی کا شکار، بھئی آخر کب تک یہی حالت رہے گی؟ ہم یہ پریشانیاں کب تک جھیلتے رہیں گے؟ ہمارا دن کب بدلیں گے؟ مایوسی ان پر بھی طاری ہو سکتی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ایک طرح کی تسلی دی. جو کچھ مصیبت آ رہی ہے یہ مت سمجھو کہ ہمارے لا علمی میں آ رہی ہے، مت سمجھو کہ یہ دوسروں کے لائے ہوئی ہے، یہ ہمارے طرف سے ہی فیصلہ ہے کہ مصیبت آئے. اور یہ فیصلہ بہت پہلے سے ہم کیے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مصیبت میں اپنے نام لیواؤں کو، اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کو مصیبت میں ڈالنا، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی اس کی کیا حکمت ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ میٹھی میٹھی کھا کے ساتھ دینا تو سب کو آتا ہے. سوال یہ ہے کہ پریشان حالیوں میں اپنے اس جادہ کو اور اپنے اس راستے کو نہ چھوڑنا اور منزل پر نظر رکھنا اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہنا، تنگی اور ترشی میں بھی دوسروں کا ساتھ دینا،
یہ ہے بلند اخلاقی کی بات. حضرات صحابہ جو عمارت اسلامی کی پہلی اینٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے اس عمارت کے جس کا نام اسلام ہے، اس کو ایسے ہی تھوڑی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے اچھے کھانے کھلا کر، اچھے اچھے کپڑے پہنا کر، بینک بیلنس خوب بنا کر کے انہوں نے کہا لو تم کو کامیاب کر دیا. سوال یہ کہ میدان جہاد میں جب جائیں گے تو وہاں کون سے ان کے واسطے ساری آسائشیں ہوں گی؟ بھئی آپ دیکھتے ہیں کہ فوج کو، ملٹری کو میدان میں جانے سے پہلے کن کن پریشانیوں سے ان کو گزارا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے. اس ٹریننگ کے بغیر تو جہاد نہیں کر سکتے. اور جہاد اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ لوگ کہ جو اسلام کے راستے کا روڑا بننا چاہتے ہیں، اس روڑے کو جو ہے وہ ہٹانا ہوگا. آج نہیں، کل نہیں تو پرسوں وہ جو حق اور باطل کا ہمیشہ سے مقابلہ رہا ہے، باطل جب اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئے گا تو اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں. اگر ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کی تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو حق تو کبھی بول بالا اس کا نہیں ہو سکتا. حق کا بول بالا کرنے کی ذمہ داری انسانوں پر ہے، تو ان میں اس کی صلاحیت ہونا ضروری ہے. اس لیے صحابہ کو اس دور سے گزارا جاتا ہے اور ہر ایک کام کرنے والے کو گزارا جاتا ہے. جو کام کرنے کا فیصلہ کرے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو سیکریفائز کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے، جان کو جوکھوں میں ڈالنے کے لیے اس کو تیار ہونا پڑے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل. اسی واسطے آپ نے فرمایا تھا کہ مصیبتوں میں سب سے زیادہ جو گرفتار ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں ان پر آتی ہیں. فرمایا پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں. تو انبیاء کا راستہ اختیار کرنا یہ جو ہے، جو اس کا فیصلہ کرے اس کو اس کے لیے تیار ہونا ہوگا کہ پھر قربانیاں دینی ہے اور اس کے لیے پریشانیاں اٹھانی ہیں. تو اس لیے موٹی سی بات ہے، آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ سمجھیں کہ اپنے دن کا آرام، بے فکری، رات کو میٹھی نیند سونا، اس میں ذرا فرق نہ آئے اور آپ کا کاروبار چمک جائے، یہ تو نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو اگر بزنس کرنا ہے اور نیا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، بنے بنائے بزنس پہ آپ نہیں آ کر بیٹھ رہے ہیں، تو لازمی طور پر آپ کو اپنی راتوں کی نیند اور دن کا چین آپ کو قربان کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی. وقت پر کھانا نہیں کھا رہے ہیں، وقت پر سو نہیں رہے ہیں، تب کہیں لگاتار محنتوں کے نتیجے میں ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ کو اس کا صلہ ملے گا. دنیا کے اگر کاموں کے واسطے آدمی قربانیاں دیے بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا تو دین کا کام کیسے چلے گا؟ یہ ہے وہ وجہ، اس لیے مصیبتوں میں گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ ہمارا فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا کہ یہ لوگ دین کے لیے کھڑے ہوں گے اور ان کو مصیبتوں میں ڈالنا ہوگا. تو یہ ایک طرح کی تسلی دلانا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ پہلے سے لکھ کر رکھ لینا، قسمت کے فیصلے کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، آسان ہے. آگے فرماتے ہیں خود اسی وجہ کو جس کو میں نے ابھی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ فرمایا. قرآن اپنے 2 لفظوں میں اس حکمت کو بتلاتا ہے. فرمایا تاکہ تم رنج و غم میں نہ پڑو اس چیز پر کہ جو تم سے چلی جائے، اور نہ تم اس یوں کہیے کہ مستی میں نہ پڑو تم. لا تفرحو کے معنی یہ ہوں گے، نہ مستی میں پڑو تم ان باتوں کی وجہ سے تم حاصل ہو جائے. جو نعمتیں ملی ہیں تو اب خواب خرگوش میں پڑے ہوئے، سمجھ میں آئی؟ یہ ہے مستی. اور اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اب مایوس ہیں. یہ دونوں حالتیں جو ہیں یہ اللہ کو ناپسند ہیں. اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ مصیبت آئے تو اس کو برداشت کرو، نعمت ملے تو اس کو سنبھال کے چلو. مصیبت میں صبر کرنا اور نعمت میں شکر کرنا، یہ دونوں چیزیں، یعنی مصیبت ہے تو بھی سمجھنا اللہ کی طرف سے آئی، نعمت ہے تو بھی سمجھنا اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ ہے ایک مومن بندے کی شان، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. اس لیے کہا تاکہ تم رنج و غم میں نہ پڑو ان باتوں پر کہ جو تم سے چلی جائیں، اور نہ مستی میں آؤ تم ان چیزوں کی وجہ سے جو تم کو مل جائیں. واللہ لا يحب كل مختال فخور. جب نعمتیں ملتی ہیں تو آدمی اکڑ فوں کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے. یہ اتراہٹ اور اکڑ فوں یہ اللہ کو پسند نہیں. اس لیے فرمایا اللہ پسند نہیں کرتا ہر اترانے والے اور بڑے بولنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو. کیوں؟ اس واسطے کہ فخر کرنے، یہ اترانے کا حق تو اس کو ہو کہ جس کی وہ نعمت، اس کی خوشحالی، اس کی وہ اچھائی اس کی اپنی ذاتی ہو، تب اس کو اکڑنے کا حق ہے. لیکن جب کوئی چیز دنیا میں ذاتی کسی کی ہے ہی نہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے ہے، اترانے کا حق کیسے ہو گیا؟ اترانے کا حق تو نہیں. سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر ایک شخص غریب ہے، پریشان حال ہے، نہ کھانے کو نہ پہننے کو. ایک آدمی آیا، آنے کے بعد اس نے رحم کیا، اس پر مہربانی کی، اس کو دے دیے $100.
$1,000 $100,000 لے بھائی تو گھر بھی لے لے, کپڑے بھی بنا لے, کھانا بھی کھا لے. وہ $100,000 پانے کے بعد اب اکڑنے لگا. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہی تو کہیں گے کہ بندے خدا کے تو اپنے ماضی کو بھول گیا, تیری حالت تو یہ تھی کہ کھانے کو نہیں تھا, تیرے پاس پہننے کو نہیں تھا, اگر کسی نے مہربانی کر کے تجھے $100,000 دے دیے, تجھے اکڑنے کا حق کیا ہے؟ یہ تیری اپنی چیز تو نہیں, تیرے اپنی خوبی اور کمال سے تو حاصل نہیں ہوا. ٹھیک یہی ساری نعمتوں کی حالت ہے کہ یہ انسان کی ذاتی نہیں, اللہ کی دین ہے. جب اللہ کی دین ہے تو جس کو وہ نعمت مل جائے اس کے لیے اکڑنے کا کوئی موقع نہیں. اس لیے فرمایا کہ واللہ لا يحب كل مختار فخور, اللہ پسند نہیں کرتے ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے کو. مگر یہ شان کن کی ہوتی ہے؟ ایک بات اور عجیب قرآن یہاں بیان کرتا ہے, اور وہ یہ کہ یہ اتراہٹ میں اور اکڑ میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس طرح کی نعمتیں پا کر کہ جن کی طبیعتوں میں بخل ہوتا ہے. وہ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ $100,000 ہیں یا $100 ملین ہیں, انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی چیز مجھے مل گئی. اب اس چیز کو باقی رکھنے کے واسطے تاکہ اس کا فخر اور اتراہٹ باقی رہے, کیا کرتا ہے؟ اس کو خرچ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اکراہٹ اور اتراہٹ کس وجہ سے تھی؟ $100,000 کی وجہ سے. اگر یہ کم ہو جائے تو اترانے کا موقع نہیں, تب کیا کرتا ہے؟ بخل کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اس لیے آگے فرمایا الذین یبخلون الناس, یہ وہ لوگ ہیں جو اتراتے ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور لوگوں کو بھی بخل کی ہدایت ہی کرتے ہیں. یہ اور گویا یوں کہیے کہ ایک بری بات, خود برائی میں مبتلا, دوسروں کو برائی کی ہدایت. لیکن یاد رکھیے یہاں بخل سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ آدمی کہیں خرچ نہیں کرتا. بخل جو مذموم ہے اللہ کے یہاں, ناپسندیدہ ہے قرآن میں, وہ بخل ہے جو راہ حق میں خرچ نہ کیا جائے. اللہ کے راستے میں, دین کے راستے میں, لوگوں کے فلاح اور بہبود کے واسطے, لوگوں کی مدد اور نصرت کے واسطے یہ خرچ نہ کرنا, یہ ہے بخل. یہ شخص اگر یہاں خرچ نہیں کر رہا, اگر رسم میں, رواج میں, برائیوں میں, فسق میں, فجور میں, اگر اس میں یہ سارا بھی خرچ کر دے تب یہ بخیل ہے اللہ کے نزدیک. سمجھ میں آیا؟ خوب یاد رکھیے. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں نا آج تماشا کیا ہے. تماشا یہ ہے کہ ایک آدمی سے کہیے صاحب مسجد بنا رہے ہیں, صاحب مدرسہ بنا رہے ہیں, صاحب دیکھیے فلانے بیچارے ہماری کمیونٹی کے غریب لوگ ہیں, بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, ان کی مدد کے واسطے آپ $10 دے دیجیے. $10 خرچ کرنا مصیبت. لیکن یہی شخص جو معاشرے کے رسم و رواج ہیں جن کا فائدہ نہ اس کو نہ دوسروں کو, وہاں آپ یہ بغیر کہے $100,000 $200,000 خرچ کر دے گا. تو یہاں بخیل تھا اور یہاں یہ کیسے سخی ہو گیا؟ لیکن حقیقتاً یہ بخیل ہے, اس لیے کہ یہاں خرچ کرنے میں اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میرے لیے فخر اور اتراہٹ کا موقع ہے. وہاں جب خرچ کرتا ہے تو شیطان اس کو سجاتا ہے کہ تیرا فخر اسی میں ہے کہ تو یہاں خرچ کر. یہ ہے وہ موقع. اس لیے بخیل ہے یہ ہرگز سخی نہیں بنا. سخی وہ ہے کہ جو سخاوت خرچ کرے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس کا نام اس سے بلند ہوگا, اس لیے کہ اسی اتراہٹ میں اضافہ ہوگا, بلکہ نفع سے بے فکر ہو کر وہ خرچ کر رہا ہے. یہ ہے دراصل سخاوت. اس لیے فرمایا الذین یبخلون, جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی دعوت دیتے ہیں, ان کو بھی ہدایت کرتے ہیں. جہاں کسی کو خرچ کرتے دیکھا, کہنے میں کہاں بھاڑ میں جھونک رہے ہو, میں پیسہ, یہ کوئی خرچ کرنے کا موقع ہے, تمہاری بیٹی نہیں گھر میں بیٹھی, اس کا خیال نہیں تم کو آتا, لیجیے صاحب. تو یہ ہے دوسروں کو ہدایت کرنا بخل کی. یہ انتہائی انسان کے بخیل ہونے کی بات ہے کہ اس کے اندر بخل نے ایسا گھر کر لیا ہے کہ یہ اپنے لیے بھی اس کو پسند کرتا ہے, دوسرے کے لیے بھی اسی کو پسند کر رہا ہے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اب جو بھی پیٹھ پھیرے گا, منہ موڑے گا اور ان برائیوں میں مبتلا ہوگا, فرمایا کہ خوب سن لو, اللہ غنی ہیں اور پسندیدہ شان والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر تم بخل کرو گے, نہ خرچ کرو گے, تو اللہ کا کام نہیں اٹک رہا ہے. یہ خرچ کرنا تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے, ہمارا کوئی فائدہ اس سے نہیں. آج تم خرچ کرو گے دین کے واسطے, اللہ کے بندوں کے لیے, اس کا فائدہ آخر لوٹ کر تمہیں کو ملے گا, ہم کو کیا ملنے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تو غنی ہے, مت سمجھو کہ یہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچے گا تمہارے خرچ کرنے سے. اور الحمید وہ قابل تعریف اور ستائش ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یہاں سے فرمایا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو ہم نے جو بھیجا, کیا دے کر بھیجا دنیا میں, کس کام کے لیے دنیا میں انبیاء آتے ہیں, اس کو اصولی طور پر سمجھ لیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ جو نبی اس وقت تمہارے پاس موجود ہے وہ یہ چیزیں لے کر آیا ہے کہ نہیں آیا.
سارے انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہم 3 یا 4 چیزیں اس کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ 4 چیزیں دے کر دنیا میں بھیجتے ہیں۔ 3 چیزوں کو پہلے بیان کیا، فرمایا ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو بینات دے کر، اور اتاری ہے ہم نے ان کے ساتھ الکتاب اور المیزان۔ بینات سے کیا مراد ہے؟ بینات قرآن حکیم میں 2-3 معنی کے لیے آتا ہے۔ البینات کے معنی روشن دلیلیں بھی ہیں۔ کیا مطلب روشن دلیلیں؟ مراد یہ ہے کہ نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں معجزات۔ ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ جو اس کی نبوت کو ثابت کرنے والے ہوں۔ یہ بھی البینات ہے، اس بینہ کہتے ہی ہیں دلیل کو بھی، اور وہ ایسی دلیل جو کھلی ہوئی دلیل ہو، بین واضح۔ دوسرا معنی ہوتے ہیں اس کے کہ واضح ہدایات، روشن ہدایات۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو نبی جس چیز کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ جو نہ سمجھ میں آنے والی ہو، مثلا اللہ کا ایک ہونا، اسی طرح سے قیامت کا برپا ہونا، قیامت میں اچھوں کو اچھا بدلہ ملنا اور بروں کو بری سزا، ان کی سزا ملنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو بڑی وضاحت کے ساتھ ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اسی کی دعوت دیتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی ایسے فلسفے لے کر نہیں آتے کہ جس کے سمجھنے کے واسطے کسی کالج یونیورسٹیوں کو ڈگریاں چاہیے۔ ایک گاؤں کا آدمی بھی، ایک بے پڑھا لکھا بھی ایک نبی کی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے جس کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ واضح ہدایات، اور اسی کے ساتھ ہم اس کو کتاب بھی اتارتے ہیں اس کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ۔ یہاں مراد ہے وہ انبیاء کہ جن کو صاحب شریعت اور صاحب کتاب بنایا گیا، ان کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کا آگے ذکر آیا، ان کو انجیل دی گئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات دی گئی، اسی طرح سے داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، اور کچھ اور انبیاء وہ ہیں کہ ان کے ساتھ کتاب نہ اتری ہو مگر صاحب شریعت ہوئے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، جن کے بارے میں یہ کہ صاحب شریعت تھے، یہ الگ بات ہے کہ ان کو کتاب نہیں دی گئی۔ تو بہرحال یہ کہ کتاب اتری ہو نہ اتری ہو، لیکن یہ صاحب شریعت انبیاء کا یہاں ذکر ہے۔ تو ہم نے کتاب اتاری ان کے ساتھ، والمیزان، اور ایک اور تیسری چیز اتاری ہے وہ ہے المیزان۔ میزان کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں اس کے معنی ہے ترازو۔ ترازو کا لفظ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے وہ ذہن میں وہی نقشہ تجویز کر لیں کہ اس کے 2 پلڑے ہوں جو کسی زمانے میں ہوتی تھی۔ ہر چیز کو وزن کرنے کے لیے جو بھی طریقہ ہو اس کے لیے لفظ ترازو ہی کہا جائے گا، کیونکہ ترازو اس پیمانے کو کہتے ہیں یا اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے وزن کیا جا سکے۔ آپ روشنی کا وزن کر رہے ہیں تو وہ 2 پلڑوں والے ترازو نہیں لے کر آتے۔ ہوا کا اگر وزن اور پریشر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد سے الگ قسم کی ترازو ہے۔ ترازو ہر اس آلے کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کا وزن بتلا دے کہ صاحب اس کے اندر اتنا وزن ہے، تو اس کی شکل کچھ بھی ہو۔ یہاں المیزان اسی کے لیے بولا گیا۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ ہے افراط کا، دوسرا راستہ ہے تفرید کا، اونچ اور نیچ۔ سمجھ میں آیا؟ اس کے بیچ کا راستہ جو ہے وہ راہ حق، راہ اعتدال ہے، میانہ رو جس کو کہتے ہیں، میانہ روی، جس کو قرآن کی زبان میں وسط کہا گیا۔ تو یہ راستہ جو ہے یہ اس کو واضح کرنے کے لیے ایک ترازو اللہ نے اتاری، معیار حق جس کو کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دراصل معیار حق بن کر آتے ہیں افراط اور تفرید کے درمیان کی راہ بتلانے کے واسطے۔ یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام۔ اس لیے کہ آگے ایک چیز آ رہی ہے اور اس کا نام ہے رہبانیت، وہاں یہ مسئلہ کھلے گا۔ میں نے کہا کہ مثلاً تفرید تو یہ ہے کہ رائے حق کو بالکل چھوڑ دیں، کفر میں، شرک میں، فسق میں، فجور میں مبتلا ہے ایک انسان، ایک راستہ تو یہ ہوا۔ دوسرا راستہ جو ہے اس کے مقابلے کا بالکل دوسرا آخری سرا کیا ہے؟ اللہ کے ہو کر ایسے بن گئے کہ دنیا کا کوئی کام کرنے تیار نہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ ان کے بیاہ ہوتے ہیں، نہ بزنس ہے، نہ بیوپار ہے، نہ محنت ہے، نہ مزدوری ہے، نہ بھائیوں سے واسطہ، نہ بہنوں سے واسطہ، نہ ماں باپ سے کوئی رشتہ، بس سب سے کٹ کر کے اللہ اللہ کرنے بیٹھ گئے۔ سمجھ میں آئے؟ مثلا ایک راستہ یہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا راستہ تجویز کرتے ہیں؟ بیچ کا راستہ،
کہ بھائی یہ دنیا جو ہے یہ اللہ نے بنائی ہے، تمہارے واسطے بنائی دنیا، مگر تم دنیا کے لیے نہیں بنے۔ دنیا کو استعمال کرو اللہ کی مرضی کے مطابق، مگر خود کو جو وقف کر دو تم اللہ کے واسطے۔ یہ ہے وہ راستہ جو انبیاء جس کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم کہیں کے لیے پیدا کیے گئے؟ تم پیدا کیے گئے آخرت کے واسطے۔ تو دنیا سے بے تعلق مت ہو، جائز معاملات میں تمہارا حصہ ہونا چاہیے اور جائز مقاصد کے لیے ہونا چاہیے۔ تم دنیا کے لیے نہیں بنے، تم بے شک آخرت کے واسطے بنے ہو۔ یہ ہے وہ راستہ، راہ اعتدال۔ تو میزان جو ہے وہ معیار حق، انبیاء علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کے لیے ایک معیار دیتے ہیں۔ وہ انبیاء کے علیہ السلام کو تو اللہ کی طرف سے یہ بصیرت ملتی ہے، یہ سمجھ اور بوجھ ملتی ہے کہ وہ اپنی سمجھ اور بوجھ سے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، لیکن متبعین انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے ان کو وہ بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، وہ سوجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں تو باطل اور حق ان کے سامنے کھل کر آ جاتا ہے۔ یہ المیزان ہے۔ تو یہ تین چیزیں اتاری اللہ نے انبیاء کے ساتھ، اور فرمایا تاکہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ راہ عدل پر قائم ہو جائیں۔ یہ ہے اس کا مقصد۔ کیا مطلب؟ انبیاء کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ فرد اپنے ذات کے، اپنے بھائی بندوں کے اور اللہ کے حقوق پورے پہچان کر ادا کر لے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ حق نفس، حق العباد اور حق اللہ، یہ تین حقوق ہر انسان پر آتے ہیں۔ ان تینوں حقوقوں کی معرفت حاصل کرنا اور تینوں حقوق کو صحیح ادا کر دینا، یہ ہے جو اس کو کہیے کہ میزان کا مقصد، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا مقصد۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بالکل دنیا دار ہے، دین سے کوئی واسطہ نہیں، اس کا برا ہونا تو سب کو معلوم، لیکن صحابہ میں 2-3 صحابی ایسے ہیں ایک دوسرے کے دوست، ان کے اوپر وہ دین کا ایک دوسرا رخ غالب آیا۔ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ یہ کیا کہ بھئی کیا فائدہ دنیا میں پڑھ کر، ہم آخرت کے واسطے ہیں تو بس آخرت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ ایک نے فیصلہ کیا ہمیشہ روزہ رکھیں گے، اب روزہ کھولنے کے نہیں، بس روزہ چلتا رہے گا۔ دوسرے نے فیصلہ کیا میں راتوں کو سوؤں گا ہی نہیں، رات بھر اللہ کو یاد کرتا رہوں گا، میں راتوں کو سونا جو ہے یہ غفلت کی بات ہے، دوسرے نے فیصلہ کر لیا۔ تیسرے نے فیصلہ کیا میں شادی ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ شادی بیاہ میں لگ کر، کہ بیوی بچوں میں لگ کر انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے اللہ سے، لہذا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں اپنی زندگی اسی طرح گزاروں گا تاکہ اللہ کو یاد کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ نے فرمایا واللہ انی لاتقاکم باللہ واخشاکم باللہ، قسم اللہ کہ میں تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور بیاہ بھی کرتا ہوں، میرے اولاد بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دین کے لیے، دیندار بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، جو تم نے سوچا کہ دینداری کے لیے یہ کام کیا جائے، ہرگز ایسا نہیں۔ دراصل دینداری جو ہے وہ قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے اور کچھ اعمال کا نام ہے جو اس قلب کی کیفیت کے مطابق کیے جائیں، بس انبیاء علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق۔ یہ ہے وہ بات کہ جس کے لیے انبیاء آتے ہیں۔ تو فرمایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ راہ عدل پر قائم ہو جائیں۔ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، چوتھی چیز کیا ہے؟ میں نے کہا تھا 4 چیزیں دے کر انبیاء کو بھیجا گیا، تو چوتھی چیز کو الگ بیان کیا گیا ہے۔ 3 چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا اور چوتھی چیز کو الگ بیان کر رہے ہیں، اس کی حکمت انشاءاللہ ابھی بتلاؤں گا۔ فرمایا اور ہم نے اتارا ہے لوہا، فیہ بأس شدید، اس میں جو ہے ایک خوف اور خطرہ بھی ہے، لوہے کے اندر طاقت اور قوت بھی ہے، بأس کے معنی بأس شدید، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے مختلف قسم کے فائدے بھی ہیں۔ بأس شدید اس سے مراد تو ہے ہتھیار، تلوار، بھالے، چاقو، چھری، یہ چیزیں بنانا، اسی طرح سے بندوق، توپ، یہ ساری چیزیں، ٹینک وغیرہ جو بھی جنگوں میں کام آتے ہیں، ہر طرح کے ہتھیار، یہ تو ہے بأس شدید۔ ہم نے لوہا اسی واسطے اتارا۔ اس کے علاوہ کچھ اور فائدے کی چیزیں بھی ہیں، مثال کے طور پر آپ جو ہیں اپنے کام کرنے کے اوزار بناتے ہیں، ایکوپمنٹ بناتے ہیں،
تو یہ اس کے منافع ہیں. یہ لوہا اتارا ہے. کیوں؟ فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے اللہ کو بن دیکھے. مدد کرنا کس لیے؟ لوہے کے اتارنا اور یہ مدد کرنا دین کی. مراد بالکل واضح ہے. ہتھیاروں کا استعمال اللہ کے نزدیک اس کا موقع کیا ہے؟ موقع یہ ہے کہ دین کا نظام کو نافذ کرنے کے واسطے فرد اور جماعت میں اللہ کی زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے ملکوں میں جب دین کو نافذ کریں گے، دین کے نظام کو، تو ظاہر ہے کہ شیطان تو ہے وہ ٹھنڈے چولہے بیٹھنے والا نہیں. وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مقابلے پر آئے گا. جب مقابلے پر آئے گا تو پھر دو صورتیں ہیں. یا تو یہ کہ جن کو وہ ذریعہ بناتا ہے شیطان، ان میں تھوڑی نرمی حق کو قبول کرنے کی ہے واقعی، تو جا کر پہلے تو ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، واعظ کہو. لیکن اگر واعظ اور نصیحت کے نتیجے میں بھی نہیں مان رہے تو ان کے معنی یہ ہے کہ اندر سختی ہے، نرمی نہیں. تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر ان کے لیے لات چاہیے، ان کے واسطے طاقت اور قوت چاہیے، تاکہ یہ راستے کا روڑا ہٹ جائے اور اہل حق جو ہیں منزل کی طرف چلنے والے، ان کے لیے راستہ کھلا مل جائے. یہ ہے وہ جس کا نام ہے جہاد. جہاد جو ہے یہ اپنی ذات سے ہر وقت بے وجہ بھی ضروری ہو ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یعنی نظام عدل کو قائم کرنا تو مطلوب ہے. خوب سمجھ لیجئے اس نقطے کو. نظام عدل کو قائم کرنا فرد کی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، بندوں کے حقوق، نفس کے حقوق، اللہ کے حقوق ادا کرنا، یہ تو ہے مقصود. انبیاء کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے. لیکن اب اگر تمہارے راستے میں کوئی روڑا نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں جہاد کرنے کی، چلتے رہو. لیکن اگر روڑا آ گیا تو پھر بے شک تم کو جہاد کرنا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس کو الگ بیان کیا. معلوم ہوا کہ اصل مقاصد تو نبی کے کیا ہیں؟ وہ تین. ایک تو بینات اس کے ساتھ آتی ہیں، دوسرے کتاب اس کے ساتھ آتی، تیسرے معیار حق اور باطل وہ بن کر آتا ہے. یہ تین چیزیں تو ہیں ہر نبی کے ساتھ جو لگی ہوئی ہیں، ذاتی طور پر لگی ہوئی ہیں. چوتھی چیز جو ہے وہ بوقت ضرورت، وہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد نہیں ہے بلکہ بوقت ضرورت ہے، اور وہ ہے جہاد. جہاد کی اگر ضرورت ہو تو پیش کا وہ جہاد کرے گا، جہاد کی اگر ضرورت نہیں تو کوئی ضرورت نہیں جہاد کرنے کی. تو جہاد بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہے. لیکن جہاں تک نظام عدل کے قائم کرنے کا مسئلہ ہے وہ نہیں کہا جائے گا بوقت ضرورت ہے اور بقدر ضرورت ہے، وہ تو مقصود ہے دین کا. اس لیے تین چیزوں کو پہلے بیان کیا اور چوتھی چیز کو بالکل الگ کر کے بیان کیا تاکہ اس کی حیثیت متعین ہو جائے، تاکہ اللہ جان لے کون ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرنے والا. ان اللہ قوی عزیز. ویسے اللہ اس میں بھی دین کے قائم کرنے میں تمہاری مدد کا محتاج نہیں، خود اللہ قوی ہے اور غالب ہے، مگر طریقہ اس نے یہی بنایا. جیسے مثلا دیکھ لیجئے کہ روزی روزگار دینے والا تو اللہ ہی ہے. اللہ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے خلاف تو ایک پینی بھی کوئی نہیں لا سکتا. یہ اللہ ہی دیتے ہیں روزی. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کہہ دیا اللہ نے. مگر اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ پھر کوئی ضرورت نہیں، تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، ہماری ذمہ داری ہے تم کو کھلاتے رہیں گے. یہ تو نہیں کہا. اللہ رازق ہیں، مگر نظام دنیا کا کیا ہے؟ محنت کرو، ہاتھ پاؤں ہلاؤ، کھیتیاں کرو، بزنس کرو، بیوپار کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، جو بھی کچھ کرو، تم ہاتھ پاؤں ہلاؤ گے ملے گا، دینے والے ہم ہی. ٹھیک اسی طرح سے اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اپنے دین کو زور زبردستی نافذ کر دے. کوئی طاقت نہیں جو اللہ کے اس فیصلے کو روک دے، مگر نظام یہی ہے کہ محنت کرنا پڑے گا تم کو اور دین کو قائم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے. اس لیے کہا ان اللہ قوی عزیز. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ. فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو اور ان کی نسل میں ہم نے نبوت کو اور کتاب کو دونوں کو چلایا. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کے سلسلہ نبوت کو اور ان کی اولاد میں اس کو اہل عرب خوب جانتے ہیں، لہذا انہی کا حوالہ دیا تاکہ دیکھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام کیا چیز لے کر دنیا میں آئے تھے. تو ہم نے ان کی نسلوں میں یہ نبوت اور کتاب رکھی. فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ان میں سے ان کی نسلوں میں یا ان کی امتوں میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ہدایت حاصل کر لی، لیکن اکثریت اور میجارٹی
ہمیشہ کن لوگوں کی رہی؟ فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں کی اکثریت جو ہے وہ نافرمان رہی۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، میں بتلا چکا تھا کہ ان انبیاء کا ذکر اب تک آیا ہے جو صاحب شریعت یا صاحب کتاب ہوئے ہیں، لیکن آگے اس آیت میں ذکر ہے ان انبیاء کا جو صاحب شریعت نہیں ہوئے۔ فرمایا پھر ہم ان کے پیچھے لائیں اور رسولوں کو اپنے، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مریم، اور ان سب کے آخر میں ہم لائیں عیسیٰ ابن مریم کو اور انہوں نے ان کو انجیل دی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، پیروی کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے کو عیسائی کہہ دیا۔ قرآن جب یہ بات کہتا ہے الذین اتبعوہ، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو اپنے کو عیسائی کہتے ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ واقعتاً دین مسیح علیہ السلام اس کی صحیح پیروی کی ہے، یہ ہے مراد اس سے۔ تو جنہوں نے صحیح پیروی کی عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے دل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے رأفت اور رحمت رکھی، یعنی نرمی اور مہربانی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں بھی نرمی تھی، ان کی شریعت میں بھی نرمی تھی۔ قدرتی طور پر کیا ہوا کہ امت چونکہ، اس نقطے کو بھی سمجھ لیجئے، یہ مضمون ہے تو بالکل الگ، میں شاید کسی موقع پر بیان بھی کر چکا ہوں کہ امتیں جو ہیں وہ اپنے نبی کے کمالات کا پرتو ہوتی ہیں۔ پرتو سمجھتے ہیں نا، یعنی سایہ، ان کا اثر پڑتا ہے، یہ ہے پرتو ہونا۔ ہر امت اپنے نبی کے کمالات کا پرتو ہوتی ہے۔ اگر نبی کے اندر مثلا نبی کی شریعت میں اور نبی کے مزاج میں کچھ سختی اور شدت ہے، اس قوم کے اندر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ نبی کے مزاج میں اور اس کی شریعت میں نرمی ہے، اس کی قوم میں اس کا اثر پڑتا ہے۔ نبی کے مزاج میں علم اور علمی گویا یوں کہیے کہ کمالات ہیں، تو امت کے مزاج میں بھی علمی کمال پیدا ہوتا ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود آپ کی شان کیا تھی؟ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا۔ امی ہونے کے معنی یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ دوسروں کے پاس شاگردی کا رشتہ قائم کر کے دو زانو بیٹھ کر کے اور کسی کو استاد بنا کر اس سے سیکھتے ہیں علم، جو دنیا کا ایک طریقہ ہے علم کے سیکھنے کا، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ تو جس طرح سے سیکھا جاتا ہے علم، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو استاد بنا کر ان سے علم نہیں سیکھا، یہ ہے امی ہونے کے معنی۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ جاہل تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جاہل نہیں تھے۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا۔ تب اس کا اثر کیا پڑا؟ اس کا اثر یہ پڑا کہ اس امت میں علم کا مزاج بنا۔ اسی لیے اس امت کے اندر ایسے افراد ہوئے کہ بقول شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان میں ایک فرد نے دین کا وہ کام کیا کہ پچھلی امتوں میں سے پوری امت نے وہ کام نہیں کیا۔ ایک فرد نے وہ کام کر کے بتلا دیا اپنے دین کے تعلق سے اور علم دین کے تعلق سے۔ یہ مزاج بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تو ہدایتیں تھیں کہ جو امت نے ان کو سنا اور ان کو اپنے سینے کے اندر اتار لیا کہ اطلب العلم من المہدی للحد، کہ علم سیکھو پالنے سے لے کر اور قبر میں جانے تک، یا اطلب العلم ولو کان بالصین، چین تک بھی اگر تم کو جانا پڑے، دور دراز سفر کرنا